السلام علیکم، اردو کہانی میں خوش آمدید۔ ہمیشہ کی طرح آج بھی اردو کہانی سے آپ کو ایک انتہائی دلچسپ کہانی سنائی جائے گی۔ امید کرتی ہوں کہ کہانی آپ کو پسند آئے گی۔ کہانی شروع کرنے سے پہلے نئے آنے والوں سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل اردو کہانی کو ضرور سبسکرائب کریں اور ہماری ویڈیوز سب سے پہلے دیکھنے کے لیے بیل آئیکن کو ضرور کلک کریں۔ فلک ایک شوق سی لڑکی تھی۔ اسے بچپن سے ہی اعلیٰ تعلیم حاصل کرنے کا شوق تھا۔ کالج میں بی ایس سی کرنے کے بعد وہ یونیورسٹی میں ایڈمیشن لینے کا ارادہ بھی رکھتی تھی۔ چاہتی تھی کہ اپنے پاؤں پر کھڑی ہو کر ماں باپ کے لیے کچھ کرے، اسی لیے اس کا زیادہ دھیان پڑھائی کی طرف ہوتا تھا۔ دوستیاں کرنے کا اسے کچھ خاص شوق نہیں تھا، بس چند ایک لڑکیوں سے اس کی دعا سلام تھی۔ حالانکہ یونیورسٹی میں دو لڑکے لڑکیوں کا ساتھ بیٹھنا ایک معمولی سی بات تھی، مگر فلک نے کبھی کسی کو اپنی طرف پڑھنے نہیں دیا۔ اس کی اس عادت کو تو کچھ لوگ سراہتے تھے، لیکن لڑکوں کے کچھ گروپ اس سے چڑھتے بھی تھے۔ وہ کسی سے نہ ہی بات کرتی، نہ کسی کی بات کا جواب دیتی تھی۔ ارے فلک، وہ دیکھو، طلحہ گروپ ایویں ڈان بنا پھرتا ہے، امیر باپ کی بگڑی اولاد۔ ایمن نے ایک دن فلک کو کہا تھا، مگر اس نے آنکھ اٹھا کر بھی طلحہ گروپ کی طرف نہیں دیکھا۔ فری پیریڈ میں وہ اکثر لائبریری چلی جایا کرتی تھی۔ آج وہ جو ہی لائبریری کے اندر داخل ہوئی، کسی سے زور سے ٹکرائی۔ ایک لمحے کو اسے اپنا سر گھومتا ہوا محسوس ہوا۔ یہ مرتضیٰ تھا۔ ارے آئی ایم سوری، آپ کو زیادہ چوٹ تو نہیں لگی؟ اس نے شرمندہ ہوتے ہوئے کہا۔ فلک نے نظر اٹھا کر اسے دیکھا تو یہ وہی لڑکا تھا جس کی شان میں ایمن قصیدے پڑھ رہی تھی۔ وہ اس کے سامنے بے نیازی سے کھڑی تھی۔ مسٹر، تم دیکھ کے نہیں چل سکتے؟ نابینا ہو کیا جو ہر کسی سے ٹکراتے پھر رہے ہو؟ فلک بھی سر جھاڑ منہ پھاڑ اس پر چڑھ دوڑی، مگر وہ مرتضیٰ ہی کیا جو ہار مان جائے۔ اپنی غلطی ماننے کی بجائے وہ اس پر جملے آزمانے لگا۔ آپ جیسی اسٹوڈنٹ یونیورسٹی میں آ جائے تو ایسے ہی ہوتا ہے۔ فلک صبر کے گھونٹ پی کر رہ گئی، مگر اس کے بعد پورا دن اس کا موڈ آف رہا۔ لاکھ چھٹکنے کے باوجود بھی وہ پڑھائی میں دل نہیں لگا پا رہی تھی۔ پتہ نہیں لوگوں کو بات کرنے کی تمیز کب آئے گی۔ وہ منہ ہی منہ میں بڑبڑائی جا رہی تھی۔ اس کی سہیلی ایمن نے اس کی یہ حالت دیکھی تو اس پر ہنسنے لگی۔ ارے تمہیں تو شکر کرنا چاہیے وہ تم سے ٹکرایا، اتنا فلمی سین جو بن گیا۔ مگر فلک کو یہ بات ہرگز اچھی نہیں لگ رہی تھی۔ اس کا دل چاہتا تھا کہ وقت پلٹ جائے اور وہ اس واقعے کو اپنی زندگی سے نکال دے۔ چھٹی کے بعد ایمن اور فلک دونوں یونیورسٹی گیٹ سے کافی فاصلے پر کھڑی تھیں۔ فلک کی وین آنے میں کچھ منٹ باقی تھے، جبکہ ایمن کی وین آ گئی تھی۔ اچھا ایمن، میں چلتی ہوں، میری گاڑی آ گئی ہے۔ ایمن الوداعی جملے کہہ کر وہاں سے رخصت ہو گئی۔ اتنے میں فلک کے قریب سے مرتضیٰ اپنی بائک لے کر گزرا اور فوراً ہی بریک لگا دیا۔ ارے مس فلک، آپ کی گاڑی نہیں آئی؟ آپ کو اس سے کیا مطلب، اور میرا نام کیسے جانتے ہیں آپ؟ فلک نے آگ بگولا ہوتے ہوئے کہا۔ مگر فلک کے اس رویے کے باوجود بھی مرتضیٰ کے اس والہانہ پن میں فرق نہیں آیا۔ وقت اپنی مخصوص رفتار سے گزرتا رہا۔ فلک کے بی ایس سی کے امتحانات سر پر آ گئے۔ وقت گزرنے کا احساس ہی نہیں ہوا تھا۔ فلک بھی اپنے ایگزامز کے لیے دن رات محنت کر رہی تھی۔ اس دوران مرتضیٰ نے کتنی بار کوشش کی کہ وہ فلک سے دوستی کر لے، مگر اس نے اس کے بڑھتے ہاتھ کو بری طرح جھٹک دیا تھا۔ لاسٹ پیپر کے بعد جب اسے بتایا کہ وہ سب ایک ہفتے بعد یونیورسٹی ٹرپ پر جائیں گے تاکہ یونیورسٹی میں گزرے ماہ و سال کو یادگار بنایا جائے اور یہاں گزرے دن یاد بن کر ہمارے ذہنوں میں رہ جائیں، یہ خبر سن کر تمام اسٹوڈنٹس خوشی سے اچھل پڑے اور فوراً حامی بھر لی۔ کوئی بھی یہ سنہری موقع ہاتھ سے جانے نہیں دینا چاہتا تھا۔ اس موقع پر سبھی خوش تھے، مگر فلک کو ان خوشیوں سے کوئی فرق نہیں پڑتا تھا۔ وہ تو اس ٹرپ میں جانا ہی نہیں چاہتی تھی۔ اپنی سہیلی آسیہ کے کہنے پر مان گئی تھی، اپنی ماں کی مشکل سے اجازت لی تھی، اور پھر اگلے ہی دن وہ لڑکے لڑکیوں کی بھری کوچ میں بیٹھی ہوئی تھی۔ یہاں تو ایک شادی کا سماں لگ رہا تھا۔ مسرت اور خوشی ہر ایک کے چہرے سے جھلک رہی تھی۔ سب خوشی کا اظہار منفرد طریقے سے کر رہے تھے۔
جبکہ فلک سیٹ سے ٹیک لگائے باہر کے منظر سے لطف اندوز ہو رہی تھی۔ خوبصورتی کے یہ سارے مناظر ہمیشہ کے لیے وہ اپنی آنکھوں میں قید کر لینا چاہتی تھی، کیونکہ زندگی قدرتی حسن کو محسوس کرنے کا موقع کم دیتی ہے، اور آج فلک کو یہ موقع ملا تھا تو وہ کیوں گنواتی۔ اسے چپ چاپ کھڑکی سے باہر دیکھتا پا کر اس کی ایک دوست نے کہا، ارے فلک اٹھو، تم بھی کچھ کھاؤ، ہم بھی تو دیکھیں تمہارے اندر پڑھائی کے علاوہ اور کیا کیا جراثیم ہیں۔ ماریا اصرار کر کے فلک کا ہاتھ پکڑ کر اٹھا رہی تھی، جبکہ وہ نہ کر کے اسے منع کر رہی تھی، لیکن ماریا کسی صورت اسے بخشنے کو تیار نہ تھی۔ ارے ماریا رہنے دو، ایسے بدذوق لوگوں کو اس طرح کی فرمائش کہاں سے دیتی ہے؟ مرتضیٰ اسے چھیڑنے سے باز نہیں آیا تھا۔ سنیے مسٹر، میں بدذوق نہیں ہوں، سمجھے آپ؟ ادھر مرتضیٰ دل ہی دل میں خوش ہو رہا تھا کہ اس کا پلان کامیاب ہو گیا۔ وہ جانتا تھا کہ اس لڑکی کو تیش دلا کر کوئی بھی کام کروایا جا سکتا ہے۔ پھر یہ تو گانے کا معاملہ تھا۔ گانا تو مجھے آتا نہیں، مگر غزل ضرور سناؤں گی، بھلے کسی کی سمجھ میں آئے یا نہ آئے، کیونکہ ادب ہر کسی کی سمجھ میں نہیں آ سکتا، سمجھے آپ مرتضیٰ صاحب؟ فلک نے تیکھی نظروں سے اسے دیکھتے ہوئے کہا، اور پھر جب فلک نے غزل سنائی تو سب واہ واہ کرتے رہ گئے۔ پوری بس تالیوں سے گونج اٹھی تھی۔ ارے فلک، تم میں یہ ہنر بھی ہے، ہمیں تو آج پتہ چلا ہے کہ تم اتنی اچھی غزل لکھتی ہو۔ مرتضیٰ فلک کی تعریف کیے بنا نہ رہ سکا۔ خیر، ہچکولوں اور اٹکیلیوں میں سفر کب ختم ہوا پتہ ہی نہ چلا۔ رات 10 بجے بس اپنی منزل پر پہنچی۔ سب سفر کی وجہ سے تھک چکے تھے اور فوراً سونا چاہتے تھے۔ پرنسپل صاحب نے کہا کہ ابھی کھانا کھا کر فریش ہو کر سو جائیں، انشاءاللہ صبح فائنل کریں گے کہ کہاں جانا ہے۔ ہوٹل میں بکنگ پہلے ہی کروا دی تھی، سو اپنی اپنی چابیاں لے کر یہ لوگ کمروں میں چلے گئے۔ صبح کا آغاز ہوا تو سورج تمام تر رعنائیوں کے ساتھ کرنیں بکھیر رہا تھا۔ ناشتہ کر کے سبھی لوگ ایک جگہ اکٹھے ہو گئے اور فیصلہ کیا کہ آج جھیل سیف الملوک جائیں گے، کیونکہ وہاں کا راستہ ذرا کٹھن ہے، اس لیے جلدی نکلیں گے تاکہ اندھیرا ہونے سے پہلے واپس آ جائیں۔ پھر سب نے گروپ بنا دیے، ہر گروپ میں 2 لڑکے اور 2 لڑکیاں تھیں تاکہ کسی کو کوئی مسئلہ نہ ہو۔ سب اپنی اپنی گاڑیوں میں سامان رکھ کر بیٹھ گئے۔ فلک نے یہاں پہنچ کر اپنی ماں کو اطلاع دی کہ وہ خیریت سے پہنچ گئی ہے، تاکہ اس کی ماں کو کوئی پریشانی نہ ہو۔ اب وہ سخت تذبذب کا شکار تھی کہ کہیں اسے مرتضیٰ والی گاڑی میں نہ جانا ہو، کیونکہ وہ اس سے ہر وقت کھچی رہتی تھی اور رہنا بھی چاہتی تھی، مگر اس کی بدقسمتی اسے گاڑی ملی بھی تو مرتضیٰ والی، شاید اس لیے کہ مرتضیٰ ان راستوں پر پہلے بھی آیا تھا۔ اس نے ماریا کو منع بھی کرنے کی کوشش کی، مگر چونکہ مرتضیٰ کو سارے راستوں کا علم تھا، سو سب لوگ اسی کی گاڑی میں بیٹھنا چاہتے تھے۔ جھیل کے کنارے پہنچ کر سبھی اسٹوڈنٹس بے قابو ہو گئے، برف اٹھا کر ایک دوسرے کو مارنے لگے۔ وقت گزرنے کا پتہ ہی نہ چلا اور 3 بج گئے۔ اتنے میں سر آ گئے اور اسٹوڈنٹ سے کہا، اب واپس چلنا ہے، راستہ بھی مشکل اور ویران ہے، ہمیں اندھیرا ہونے سے قبل واپس ہوٹل پہنچنا ہے۔ سب اپنے سر کی تائید میں چل پڑے تاکہ گاڑیوں تک جلد پہنچ سکیں۔ پھر بھی گاڑیوں تک آتے آتے 5 بج گئے۔ برف اور درختوں کی وجہ سے اندھیرے کی سرخی پھیلنے لگی۔ گاڑیاں ایک دوسرے کے پیچھے چل پڑی تھیں۔ مائرہ فلک کو کیمرے میں قید وہ تمام مناظر دکھا رہی تھی جو اس نے عکس بند کیے تھے۔ نکلتے نکلتے بھی انہیں اندھیروں کا سامنا کرنا پڑا۔ دور جھینگروں کی آواز، چیڑ کے درخت کا شور ایک دہشت ناک ماحول پیدا کر رہا تھا۔ چلتے چلتے مرتضیٰ کی گاڑی اچانک رک گئی۔ ارے یار، کیا ہو گیا؟ مرتضیٰ نے جھنجھلاتے ہوئے کہا اور نیچے اتر گیا تاکہ گاڑی کا پانی چیک کر سکے، مگر گاڑی ٹھیک نہ ہوئی تو انہیں گاڑی کو لاک کر کے پیدل ہی چلنا پڑا۔ پیدل چلتے چلتے نہ جانے وہ کتنی دور نکل آئے تھے، مگر کوئی گاڑی یا انسان دکھائی نہیں دے رہی تھی۔ پھر اچانک انہیں قریب جھاڑیوں سے کسی سرسراہٹ کی آواز سنائی دی۔ روشنی کم ہونے کی وجہ سے انہیں کچھ سمجھ نہ آیا کہ یہ کس کی آواز ہے، شاید جنگلی بھیڑیا ہے۔ گراہٹ کی آواز سن کر سائم نے کہا، اور وہ حملہ بھی کر سکتا ہے، اس لیے فوراً یہاں سے نکلو، مگر شاید وہ سن چکا تھا۔ آواز قریب آ رہی تھی۔ وہ چاروں سر جھاڑ کر بھاگ پڑے، پر کسی کو کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ وہ کہاں جا رہا ہے۔ جسے جدھر راستہ ملا وہ ادھر بھاگنے لگا۔ ماریا کو پتہ ہی نہ چلا وہ کب مرتضیٰ کا ہاتھ پکڑ کر بھاگنے لگی۔
وہ دونوں بہت آگے نکل آئے تھے۔ سائم اور ماریا نہ جانے کہاں رہ گئے تھے۔ ان دونوں کو نہیں پتا تھا کہ وہ اس وقت کہاں ہیں۔ فلک پریشانی سے ادھر ادھر دیکھنے لگی۔ وہ دیکھو، شاید وہاں بلب جل رہا ہے۔ ماریا نے دور سے آتی روشنی کو دیکھتے ہوئے کہا، جیسے تیسے رات گزر جائے، پھر صبح دیکھتے ہیں کہ کیا کرتے ہیں۔ اس نے فلک کو دیکھتے ہوئے کہا اور آگے چل پڑا۔ وہ دونوں وہاں جب پہنچے تو وہاں کچھ بھی نہیں تھا۔ شاید یہ گھوڑوں کا استبل تھا، مگر خالی تھا۔ انہوں نے خام خیالی ظاہر کی اور اندر داخل ہو گئے۔ فلک نے آج تک گھر سے باہر ایک رات بھی نہیں گزاری تھی، مگر اپنے ٹرپ کے شوق کی وجہ سے وہ ایک اجنبی انسان کے ساتھ رات گزارنے پر مجبور ہو گئی تھی۔ اس کمرے میں گھاس پھوس کے علاوہ کچھ نہیں تھا، سو وہ دونوں نیچے بیٹھ گئے۔ فلک دیوار سے ٹیک لگا کر بیٹھی تھی، جبکہ مرتضیٰ اس کے سامنے ہی بیٹھا تھا۔ وہ اس کے بارے میں سوچ رہی تھی کہ مرتضیٰ اتنا برا بھی نہ تھا جتنا وہ سمجھتی تھی۔ کچھ بھی تھا، وہ اس کی جان بچا کر ایک محفوظ جگہ پر لایا تھا۔ بعض اوقات ہمارے کیے گئے فیصلے قسمت کے آگے دم توڑ دیتے ہیں۔ بیٹھے بیٹھے اس کی کمر اکڑانے لگی۔ چلنے کی وجہ سے جسم بھی تھکن سے چور تھا۔ سامنے بے سیٹ سوتے ہوئے مرتضیٰ کو دیکھتے ہوئے اس نے سوچا، کچھ لوگ کتنی سنہری قسمت لکھوا کر دنیا میں آتے ہیں، جو ہمیشہ اطمینان کی دولت سے مالا مال ہوتے ہیں، اور کچھ فلک کی طرح ہوتے ہیں جنہیں کبھی چین نہیں آتا۔ نیند مگر کانٹوں پر بھی آ جاتی ہے۔ جاگنے کی بھرپور کوشش کرنے کے باوجود بھی فلک کی آنکھ لگ گئی۔ مرتضیٰ بھی کب کا سو چکا تھا۔ رات کے کسی پہر شدت پیاس سے اس کی آنکھ کھل گئی۔ وہ بھول گیا تھا کہ وہ کہاں ہے اور کیسے پہنچا ہے، مگر سامنے سوئی ہوئی فلک کو دیکھتے ہی سارا منظر فلم کی طرح اس کی آنکھوں کے آگے گھوم گیا۔ فلک کے چہرے پر پڑتی اپنی نظریں وہ ہٹا نہیں سکا۔ مدھم روشنی میں اس کی گلابی رنگت چمک رہی تھی۔ چہرے پر فکر کے آثار نمایاں تھے۔ مٹے مٹے آنسوؤں نے نشاندہی کی تھی کہ شاید وہ روتی رہی تھی۔ مرتضیٰ نے سوچا اور بے اختیار فلک کی طرف بڑھ گیا۔ وہ بھول چکا تھا کہ وہ پانی کی ضرورت محسوس کر رہا تھا۔ فلک گھٹن محسوس کر رہی تھی۔ بے اختیار اس نے اپنی آنکھیں کھولی تو خود لٹ چکی تھی۔ نفس کی ایک سیڑھی مرتضیٰ نے نہ جانے کب پار کی تھی اور اس کا دامن تار تار کر دیا تھا۔ فلک نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ مرتضیٰ کبھی اتنا بھی گر سکتا ہے۔ ادھر ہوٹل میں کوہرام مچا ہوا تھا۔ 4 اسٹوڈنٹس غائب تھے اور سب پریشانی کا شکار تھے۔ ان اسٹوڈنٹ سے کسی کا بھی رابطہ نہیں ہو رہا تھا۔ خدا خدا کر کے جب یہ چاروں ملے تو اس خوفناک تجربے کے بعد کوئی بھی یہاں رکنے کو تیار نہیں تھا، جبکہ فلک کی طبیعت بھی بخار کی وجہ سے بگڑ گئی تھی۔ پھر سر نے یہی بہتر سمجھا کہ سب کو واپس چلے جانا چاہیے۔ سب نے فوراً ہی تیاری پکڑ لی۔ شام کو واپسی کے لیے نکل پڑے۔ فلک آج بہت گمسم تھی۔ اس نے منہ سے ایک لفظ بھی نہیں بولا تھا، جبکہ اس کی سہیلیاں اس کی خاموشی کو اس کی طبیعت کی خرابی سے جوڑ رہی تھیں۔ گھر آئی تو ماں نے بھی اسے ٹرپ کی تھکن ہی سمجھا۔ 1 ہفتے کے علاج کے بعد اس کی طبیعت سنبھل گئی، مگر ہونٹوں پر چپ کے قفل لگ گئے۔ امی نے سوچا اگر وہ شادی کے لیے مان جائے تو پھر سے شاید پہلے والی فلک بن جائے۔ زندگی میں اتنا بڑا بدلاؤ اس کے ہونٹوں پر مسکراہٹ لے آئے۔ انہیں حیرت کا شدید جھٹکا لگا جب انہوں نے اس بارے میں فلک سے بات کی تو اس نے فیصلہ ان کی مرضی پر چھوڑ دیا۔ وہ خوشی سے پھولے نہ سما رہی تھی۔ انہوں نے دیر نہ کی اور جھٹ پٹ رشتے والے کو بلوا کر اسے پیغام بھجوایا کہ وہ رشتے کے لیے تیار ہیں۔ شکیلہ نے انہیں کچھ لڑکوں کی تصویریں دکھائیں اور پھر چند ہی دنوں میں بات پکی ہو گئی۔ دونوں طرف سے تیاریاں زور و شور سے شروع ہو گئیں۔ 1 مہینہ گزرنے کا پتہ بھی نہ چلا۔ شادی کا دن آن پہنچا۔ فلک کو اس گھر میں آج اپنے ماں باپ اور ان کے خوابوں کو چھوڑنا تھا جو اس نے ہوش سنبھالنے پر دیکھنا شروع کیے تھے، اور آج یہ دن آ گیا تھا کہ وہ دلہن بنی لوگوں کی جھرمٹ میں بیٹھی تھی۔ سب کی زبانوں پر تھا کہ اس پر ٹوٹ کر روپ آیا ہے۔ وہ دلہن بن کر پہلے سے بھی زیادہ حسین لگ رہی ہے، مگر یہ تو فلک ہی جانتی تھی کہ اس کا دل کتنا اداس ہے۔ مرتضیٰ کی غیر ذمہ داری پر اس کے ماں باپ بہت نالاں تھے۔ وہ اس قدر غیر ذمہ دار ہوگا کہ بھائی کی شادی پر بھی نہیں آئے گا، یہ انہوں نے تصور نہیں کیا تھا۔ ان کے مطابق یہ سب ان کے لاڈ پیار کا نتیجہ تھا کہ وہ بگڑ چکا تھا۔ نہ ہی وہ پڑھائی میں سنجیدہ تھا، نہ زندگی میں۔ وہ سب مرتضیٰ سے تنگ آ گئے تھے۔ اب تو اس نے حد کر دی تھی۔ وہ بھائی جس سے وہ باپ سے بھی بڑھ کر پیار کرتا تھا،
اسی کی شادی سے وہ غیر حاضر تھا۔ خالد بہت ہی سلجھے اور دھیمے مزاج کے مالک تھے۔ یہ ان کی بے انتہا محبت اور توجہ کا اثر تھا کہ وہ اپنے خول سے باہر آ رہی تھی۔ باہر کے رنگ اسے نظر آنے لگے۔ خالد کے ساتھ گزری اس کی ایک ہفتے کی زندگی نے اس کے اندر ایک امید کو جگا دیا تھا۔ اب وہ خود کو ہلکا پھلکا محسوس کر رہی تھی۔ 20 دن کے بعد جب مرتضیٰ اپنے ٹرپ سے واپس آیا تو ماں نے اسے گلے لگا لیا۔ ماں چاہے کتنا بھی ڈانٹ ٹپٹ کیوں نہ لے، مگر اس کا دل اولاد کے لیے ہمیشہ نرم رہتا ہے۔ بیٹا تم کہاں چلے گئے تھے؟ چلو نیچے اپنی بھابھی سے ملو اور معافی مانگو۔ تمہارے پاپا بھی تم سے بہت ناراض ہیں۔ خالد کو تو بہت غصہ ہے تم پر۔ تمہارا بڑا بھائی تھا اور تم اس کی شادی میں نہیں آئے۔ مگر ماما میں کیسے جاؤں؟ اس نے گھبراتے ہوئے پوچھا۔ کیسے جاؤں مطلب؟ جیسے جاتے ہیں ویسے جاؤ، تم فکر نہیں کرو، میں نے بات کر لی ہے، کچھ نہیں ہوتا، انہوں نے دلاسا دیتے ہوئے کہا اور اسے تیار کیا کہ وہ اپنے باپ اور بھائی سے ملے، حالانکہ وہ غصے میں بیٹھے تھے۔ اتنے میں صبیحہ بیگم نیچے آ گئیں جہاں سب اکٹھے تھے۔ سامنے صوفے پر ابو اور بھائی بیٹھے تھے، جبکہ اس کی جانب شاید بھابھی تھی۔ امی نے جلدی سے بھابھی کے منہ پر آگے بڑھ کر گھونگھٹ ڈال دیا۔ لو بیٹا، تمہارا اکلوتا دیور آ گیا ہے، تم سے بھیک لینے۔ ارے بیٹا گھبراؤ نہیں، یہ ہماری رسم ہے۔ اب ہم شادی میں تو یہ ارمان پورے نہیں کر سکے، لیکن اب تو مرتضیٰ آ گیا ہے۔ بھائی نے بھی سر ہلا کر ہاں میں جواب دیا۔ چلو بیٹا آگے بڑھو اور اپنی بھابھی کے گھٹنے پر ہاتھ رکھ کر جو چاہو مانگو۔ مرتضیٰ ان رسموں کو فضول سمجھتا تھا، مگر ماں کے ضد کرنے پر آگے آ گیا۔ اس نے بے دلی سے گھونگھٹ الٹ دیا۔ اسے تو لگا کہ وہ پتھر کا ہو گیا ہے، کبھی ہل نہیں پائے گا۔ فلک کے گھٹنے پر پڑا ہاتھ جیسے وہیں جم گیا۔ اپنی آنکھوں کو جنبش دینا اس کے بس کی بات نہ رہی۔ دوسری جانب فلک کا وہ حال تھا کہ کاٹو تو لہو نہیں۔ تقدیر نے اس کے ساتھ کیا گھناؤنا مذاق کیا تھا، کیا گناہ تھا اس کا جو اتنی بڑی سزا ملی تھی۔ وہ اپنے بھیانک ماضی کو بھولنا چاہتی تھی، مگر تقدیر نے اسے لا کر اس کے سامنے رکھ دیا تھا۔ اس وقت تو فلک کچھ نہ بولی، مگر اس کے دل میں جیسے طوفان سا آ گیا تھا۔ اسے کیا معلوم تھا کہ ایک قیامت یہاں بھی اس کا انتظار کر رہی ہے۔ اگلی صبح جب سب سو رہے تھے تو فلک اس کے کمرے کے دروازے پر کھڑی تھی۔ مرتضیٰ کی آنکھوں میں آنسو دیکھ کر وہ بولی، جب گناہ کرتے ہوئے تمہارا دل نہیں لرزا، تمہارے ہاتھ نہیں کانپے، تمہارے دل میں خدا کا خوف نہیں جاگا، تو اب یہ آنسو کیسے؟ کیسی ندامت؟ صدمے سے اس کی آواز رند گئی تھی جو اپنے آنسو پی گئی۔ دیکھو مسٹر مرتضیٰ، قسمت کا پہیہ بھی کیسا الٹا، اور پھر ماضی دوڑتا ہوا تمہارے سامنے آ گیا۔ کل میں کتنی بے بس تھی، روئی تھی، گڑ گڑائی تھی، مگر تمہارے پتھر دل پر کوئی اثر نہیں ہوا۔ تم نے میری ہی نظر میں مجھے گرا دیا۔ تمہیں یہ سب کر کے کیا ملا تھا؟ اب تم دیکھنا مرتضیٰ، تم نے جس لڑکی کا سر ننگا کیا تھا، آج خدا کا انتقام دیکھو کہ اس کے بھائی کی چادر سے اس کے سر کو ڈھک دیا ہے۔ اب میں ہر لمحہ تمہارے سامنے رہ کر تمہیں تمہارے گناہ کا احساس دلاؤں گی۔ یاد رکھنا، اب تمہارا کھیل ختم کر دوں گی۔ اس نے انگلی دکھاتے ہوئے کہا، اور موت تمہیں آ نہیں سکتی، سمجھے؟ یہ کہتے ہوئے وہ واپس اپنے کمرے میں آ گئی۔ مرتضیٰ کے منہ سے ایک لفظ نہیں نکلا۔ شاید وہ اپنے الفاظ ہمیشہ کے لیے کھو چکا تھا۔ کاش اسے صرف ایک لفظ معافی مل جائے تاکہ وہ اپنا بوجھ کم کر سکے، مگر فلک نے اسے معاف نہیں کیا۔ وہ یہاں رہ کر اس اذیت کو بھی جھیلنا نہیں چاہتا تھا، سو اس نے اپنی گریجویشن مکمل کرنے کے لیے بیرون ملک جانے کا فیصلہ کیا، حالانکہ وہ کبھی پاکستان چھوڑ کر جانا ہی نہیں چاہتا تھا۔ اس کے ماں باپ بھی حیران تھے کہ ان کے بیٹے نے اچانک ان کی بات کیسے مان لی۔ آج اس کا گھر میں آخری دن تھا اور وہ فلک سے معافی مانگنے آیا تھا، مگر فلک تو جیسے دل پر پتھر رکھ چکی تھی۔ معافی تو بہت دور کی بات ہے مرتضیٰ، میں تمہیں معاف کرنے کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتی، اور ہاں، تم دنیا کے کسی کونے میں بھی چلے جاؤ، میری آہیں اور بددعائیں تمہیں کبھی بھی چین سے نہیں رہنے دیں گی۔ چلے جاؤ یہاں سے، اس نے مرتضیٰ کی جانب منہ پھیرتے ہوئے کہا۔ مرتضیٰ مایوس ہوتے ہوئے اپنے قدموں کے ساتھ واپس لوٹ گیا، شاید کبھی نہ آنے کے لیے۔ فلک تو اپنی زندگی کا سب سے تکلیف دہ امتحان گزار چکی تھی، جبکہ مرتضیٰ کی زندگی کا امتحان اب شروع ہوا تھا۔ اسے بہت لمبی مسافت طے کرنی تھی، مگر شاید قسمت کو کچھ اور ہی منظور تھا۔
ٹرین حادثے میں خالد کے انتقال پر اسے واپس پاکستان آنا پڑا، جہاں اس کے بے سہارا ماں باپ اس کا انتظار کر رہے تھے کہ وہ ان کی آخری امید رہ گیا تھا۔ وہ جب گھر پہنچا تو سبھی کی آنکھیں اشک بار تھیں۔ خالد کی موت نے سبھی کو نڈھال کر دیا تھا، مگر اس سے بھی زیادہ بے سہارا شاید فلک کے بچے تھے، جنہیں یہ بھی معلوم نہیں تھا کہ باپ اور چچا میں فرق کیا ہوتا ہے۔ اپنے معصوم بچوں کو دیکھ کر اس کا دل ہولتا تھا، خدا جانے وہ اتنی پہاڑ جیسی زندگی 2 بچوں کے ساتھ کیسے بسر کرے گی۔ خاندان کے بزرگوں نے 1 ماہ بعد ہی مل کر فیصلہ کیا کہ فلک کی عدت پوری ہونے کے بعد اسے مرتضیٰ کے نکاح میں دیا جائے۔ مرتضیٰ تو پہلے ہی اس کا مجرم تھا، سو وہ انکار نہ کر سکا۔ یوں وہ دونوں نکاح کے بندھن میں بندھ گئے۔ کچھ عرصہ ان کے درمیان سرد مہرے کی دیوار رہی، مگر پھر جلد ہی دونوں کے دل پگھل گئے، کیونکہ نکاح کا بندھن ہے ہی اتنا بابرکت کہ نہ چاہتے ہوئے بھی انسان کو اپنے جیون ساتھی سے محبت ہونے لگتی ہے۔ اگر آپ کو یہ کہانی اچھی لگی ہے تو اس ویڈیو کو لائک کیجیے اور اس طرح کی مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے۔